جنت بھی یاد رہے۔ بعض سلف صالحین نے کہا ہے خوف اور امید میں پہلو غالب کون سا ہونا چاہیے؟ خوف بھی ہے امید بھی ہے، لیکن غالب کون سا ہونا چاہیے؟ تو بعض سلف صالحین نے کہا ہے کہ جب بندہ صحت میں رہے، تندرستی میں رہے اور کوئی بیماری نہ ہو تو اس وقت اسے خوف زیادہ کھانا چاہیے، خوف کا پہلو زیادہ غالب رہنا چاہیے، اور جب بیمار ہو جائے، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، بستر پر پڑا ہوا ہو تو ایسے موقع پر امید زیادہ لگانی چاہیے۔ بہرحال خوف اور امید یہ گھٹتی اور بڑھتی رہے گی، لیکن یہ دونوں جذبات ہمیشہ ایک مومن کے اندر پائے جانے چاہیے۔ اگر یہ دونوں جذبات رہیں گے تو محاسبہ کرنا آسان ہو جائے گا، اپنا جائزہ لینا آسان ہو جائے گا۔ تو دو بات ہو گئی، پہلی بات ہم نے جو بتائی اپنے گناہ کو تازہ رکھیں، اور دوسری بات یہ ہم نے بتائی کہ خوف اور امید کے ساتھ زندگی کا سفر طے کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا محاسبہ صحیح ہو، ہمارا جائزہ ہمارے لیے آسان ہو، تو تیسرا نقطہ یہ ہے، تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں، نیکی کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، تو اس سلسلے میں ہمیشہ یہ احساس رہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ عمل قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ قبولیت کے سلسلے میں فکر مند رہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جب قبولیت کا احساس ہوگا، یاد آئے گی اللہ کی، دعا کریں گے آپ اللہ قبول کر لے میرا عمل۔ اور ہم جانتے ہیں اگر رب کی بارگاہ میں ہمارے عمل مقبول نہیں ہوئے، قبول نہیں ہوئے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ نے کہا جو کچھ تم دنیا میں عمل کر کے آگے بھیجتے ہو، کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہم اعمال کو ہباء منصورا بنا دیں گے، یعنی بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے۔ ہباء منصورا، ہبا کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے گھروں میں دروازوں سے، کھڑکیوں سے جب دھوپ نکلتی ہے اور دھوپ کی کرنیں جب گھر میں نمودار ہوتی ہیں تو وہ باریک سی شعاعیں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو باریک باریک ذرات نظر آئیں گے، باریک باریک چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ اسے پکڑنا چاہو گے، آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہی ہوا ہے، اور ہمارے اعمال ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہوا بنا دے گا، ہوا منصورا، یعنی وہ ذرات کی طرح اللہ بکھیر دے گا ان اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے سارے اعمال کا محاسبہ کرو، جائزہ لیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اپنے کندھوں پر اینٹ پتھر لاد لاد کر لا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر بنا رہے ہیں، اللہ کے اشارے پہ بنا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل تو قبول کر لے، قبول کر لے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں، جو اللہ نے مال دیا ہے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں بے دریغ دیتے ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، بے تحاشا بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اور رب نے کہا اس کے باوجود یہ ڈرتے رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت سنی تو پوچھا اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو لوگ خرچ بھی کرتے ہیں ڈرتے بھی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یا بنت صدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اگر اللہ ہمارے اعمال کو قبول نہ کرے تو ہماری ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا کی جو بھی ہیں، جو ہم نے یہ سوچ کر کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ سوچ کر کیا ہے اللہ کی بندگی ہے، سب بھری کی بھری رہ جائیں گی۔ اس لیے محاسبے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کا اس کا محاسبہ کرتے رہو، جائزہ لیتے رہو۔ ایک بات یہ ضمناً کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہم نے کتنی عبادتیں کی ہیں، اب اس رمضان کی عبادتیں ہم نے جو کی ہیں، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، قیام اللیل قرآن کی تلاوت ہو، روزے ہو، دعا مناجات ہو، صدقات و خیرات ہو، کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کبھی ہم نے دعا کی؟ دعائیں کرو، اللہ قبول کرے۔ سلف صالحین نے کہا اب کس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن سلف نے پہچان یہ بتائی ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی عبادتوں کا تسلسل رہا، عبادتیں جاری رہی جیسے رمضان میں آپ کرتے رہے ہو، اگر 100% نہیں تو کم سے کم تھوڑا ہی صحیح اگر عمل آپ کا رمضان کے بعد بھی جاری رہا، عبادتوں سے جڑے رہے، نیکیاں کرتے رہے، جو رمضان میں آپ صدقات و خیرات کیے ہیں، اللہ کے راستے میں دیے ہیں، اگر رمضان کے بعد بھی آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے، آپ رمضان کے بعد بھی سب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سلف کہا کرتے۔ میرے بھائی، وقت تیزی سے گزر گیا، میں نے صرف 3 نقطوں پر بات کی ہے، ایک نقطہ اور رہ گیا تھا، بس اس کو سرسری ذکر کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا معذرت کے ساتھ۔ اور وہ چوتھا نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ عمل کے سلسلے میں ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ ہمارا ایمان و عمل کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارا خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ ہو، یعنی ایمان اسلام کی حالت میں ہو، نیکی کرتے ہوئے ہماری موت آئے۔ یہ محاسبہ ہونا چاہیے، یہ جائزہ لیتے رہو کہ ہم کو ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اور جب جائیں اللہ کا جب فیصلہ آ جائے تو ایسی حالت میں آئے ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم عبادت کرتے رہے، نیکی کرتے رہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلائے، اس کی فکر ہو، اور جب اس کی فکر ہوگی تو مسلسل آپ عمل کرتے رہیں گے، مسلسل آپ کا ایمان تازہ رہے گا، اور مسلسل آپ عمل میں لگے رہیں گے، کبھی بھی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بار بار آپ کو جو پہلی چیز ہے نا، گناہ کو تازہ رکھنا، جب یہ آخری والا نقطہ حسن خاتمہ کی فکر ہوگی تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا یہ ساری چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ زندگیوں میں کر لیں قبل اس کے کہ ہمارا محاسبہ اللہ تعالیٰ کرے۔ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ اور محاسبے کے جو طریقے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آخری بات جو میں نے کہی ہے حسن خاتمہ کے تعلق سے، ایک جملے میں نے ختم کر دیا ہے، اس کی بھی تھوڑی تفصیلات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ بار بار آپ علماء سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ بس ایک حدیث سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کل بنی آدم یبعث علی ما مات علیہ، کہ آدم علیہ السلام کی ہر نسل، یعنی ہر بندہ، ہر شخص جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں اگر آپ عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی، اسی حالت میں آپ اٹھائے جاؤ گے۔ سنیما ہال میں موت آ گئی، فلمیں دیکھتے
देखते हुए मौत आ गई, गाना सुनते मौत आ गई, किसी का हक मारते मौत आ गई, जुल्म करते मौत आ गई, उसी हालत में रब की बारगाह में उठाए जाओगे। ये एहसास रहे कि जिस हालत में मरोगे उसी हालत में उठाए जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको मुहासबे की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो तरीके बताए गए हैं अल्लाह ताला उन सब चीजों को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और एक बात ये बता दो मेरे भाइयों कि जामिअत तौहीद भिवंडी खाड़ी पार से वहाँ के जिम्मेदारान आए हुए हैं, और ये जामिअत तौहीद खाड़ी पार भिवंडी का जो मदरसा है ये हमारी जमात व जमीयत का इदारा है और एक मुनफरिद इदारा है। तकरीबन 1000 तलबा वहाँ पर ज़ेरे तालीम है, 350 तलबा गरीब नादार यतीम बच्चे हैं जिनकी किफालत जामिया को करनी पड़ती है। तकरीबन 60 असातिज़ा इकराम, 60 का स्टाफ वहाँ पर है और साल का 2 करोड़ का बजट है, और ये 2 करोड़ का पूरा बजट अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मुंबई अतराफ के लोगों से ही मुकम्मल हो पाता है। तो आज आपके यहाँ बारी है, ये लोग आपके पास आए हुए हैं, तो लिहाजा आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा भरपूर आप उन यतीम बच्चों के शफीक बने, उनके सरों पे हाथ रखें, उनका मुदावा बने, उन गरीब नादार बच्चे जो ज़ेरे तालीम हैं उनके कफील बने, और उन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने में, आलिम दीन बनाने में मददगार साबित हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति।